السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، معراج والے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے آپ تمام کو شب معراج بہت بہت مبارک ہو۔ میں آپ کو اسی بارگاہ سے آج معراج کا مختصر واقعہ بتاتا ہوں کہ معراج ہوئی کیسے تھی۔ نبی پاک کی عمر 51 سال تھی، مکے کا شہر تھا، رجب کا مہینہ تھا، پیر شریف کی یہ شب تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ جبریل امین آئے، نبی پاک اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ جبریل امین علیہ السلام نے نبی پاک کو جگایا، مسجد حرام میں لے گئے۔ آقا علیہ السلام کا شق صدر کیا گیا، سینے کو چاک کیا گیا، قلب اتھر کو نکالا گیا، ایک تشت میں رکھا گیا، اس کو زمزم سے غسل دیا گیا، ایمان و حکمت بھرا گیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اس درمیان میں نبی پاک نے 3 مقامات پر نماز ادا فرمائی۔ ان میں سے ایک یہ شہر مدینہ تھا جہاں ہم ابھی ڈرائیو کر رہے ہیں اور ہماری گاڑی جا رہی ہے۔ اس مقدس شہر میں نبی پاک نے، اس وقت یہ مدینہ نہیں بنا تھا، نبی پاک نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ دوسرا مقام کوہ طور یعنی طور سینہ، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا دیدار نصیب ہوا، اس مقام پر نبی پاک نے نماز ادا فرمائی۔ تیسرا مقام بیت اللحم، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہاں پر نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد نبی پاک بیت المقدس میں تشریف لائے اور مسجد اقصی میں انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سفر شروع ہوتا ہے آسمانوں کی طرف۔ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ پہلے آسمان پر ملاقات ہوئی نبی پاک کی حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان پر ملاقات ہوئی نبی پاک کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر ملاقات ہوئی نبی پاک کی حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی نبی پاک کی حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر ملاقات ہوئی نبی پاک کی حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ساتویں آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اس کے بعد پھر مقام سدرۃ المنتہا آ جاتا ہے، جہاں پر جبریل امین رک گئے تھے۔ یا رسول اللہ، میں آگے نہیں جا سکتا، لو دنوت ان ملۃ اللہ ترکت، آقا اگر ایک قدم بھی میں نے آگے رکھا میرے نورانی پر جلا دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ احمد رضا کا کلام اٹھتا ہے، آپ وہ کہتے ہیں نا، تھکے تھے روح المی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد نبی پاک کہاں پر گئے وہ آگے آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے مقام مستوی پر۔ پھر مقام مستوی سے آگے بھی نبی پاک گئے عرش اولا، عرش اولا سے بھی نبی پاک آگے گئے، وہاں پر گئے جہاں پر نہ کہاں تھا، نہ تب، نہ جب، نہ کب، اس طرح کا کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ کہاں، کب، کیسے، تب، جب یہ الفاظ آتے ہیں مکان کے لیے، وہ تو مکان ہی نہیں تھا، وہاں تو زمانہ ہی نہیں، مکان ہی نہیں، وہ تو لا مکان تھا۔ اللہ اکبر۔ وہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے عالم بیداری میں اپنے رب سے ملاقات کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو ہر دن اور رات میں 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوئے، جہاں نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ کوئی اور تھا، وہ بس لا مکان تھا، یا رب تھا یا اس کا محبوب تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، وہ رب جانے، کرنے والا جانے، یا جس کے ساتھ کی گئی ہیں وہ جانے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں سے واپس آئے اور چھٹے آسمان پر دوبارہ ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور وہ واقعہ ہوا کہ کس طرح نمازیں معاف کروائی گئی، واپس آنا جانا لگا رہا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ اللہ اکبر۔ جنت کی سیر کرانے کے دوران ہی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو وہ ساری نعمتیں دکھائیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ نعمتیں جو آج تک نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ اور پھر جہنم کا بھی معائنہ کروایا گیا، اور وہ جہنم کا معائنہ کس طرح تھا کہ جنت کے اندر سے ہی پردہ ہٹایا گیا اور نبی پاک نے جہنم کو دیکھا، اور جہنم کے سارے مناظر نبی پاک نے ملاحظہ فرمائے۔ اس کے بعد پھر نبی پاک کی واپسی ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ میں آتے ہیں اور آ کر لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگوں اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے مختصر سے حصے میں مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی سے جو ہے وہ پہلا آسمان، اور پھر ساتواں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، عرش مستوی، اور یہ سارے مقامات اللہ نے دکھائے۔ اور اس وقت جو ہے وہ وقت بھی اتنا نہ ہوا تھا کہ آقا علیہ السلام دوبارہ واپس بھی آ گئے۔ لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا، لوگ دوڑے دوڑے صدیق اکبر کے پاس گئے اور کہا کہ تمہارا جو دوست ہے وہ اس طرح کہہ رہا ہے، بتاؤ تم مانو گے؟ تو انہوں نے کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میں مانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ معراج کا مختصر سا واقعہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ کریم ہم سب کو سفر معراج اور دیگر جو بھی آقا علیہ السلام کی سیرت سے پہلو تعلق رکھتے ہیں ان تمام کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔